مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا نعم يا رسول، قالوا بلى يا رسول الله. إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑا عمل دیا، وہ ہے وضو. بہت بڑا عمل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اکثر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو اپنا وضو کر کے دکھاتے تھے. اپنا وضو کر کے دکھاتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا وضو صحیح ہوا یا نہیں. آدھی دنیا پر حکومت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام کو جمع کرتے اور انہیں کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ویسا میں تمہیں بتلاتا ہوں. دکھا رہے ہیں سب. کبھی سنا کہ بادشاہ ایسا بھی کام کرتا ہے؟ معمولی نہیں، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ویسا ہی وضو سکھاتا ہوں جیسے میں نے سیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی بات. بڑے بڑے صحابہ کرام وضو سکھاتے تھے، اور ان سیکھنے والوں کے دل میں طلب بھی ہوتی تھی. آج تو وضو سیکھا، میں تو بچپن سے سیکھا ہوا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، بچپن سے سیکھا ہوا ہوں. اندازہ لگائیے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، اذا توضأ العبد المسلم بالمؤمن، جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو شروع کرتا ہے تو حدیث میں فرمایا فغسل وجہہ، یہ اپنا چہرہ دھوتا ہے. خرج من وجهه
کل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء. جب یہ چہرہ دھوتا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ جب یہ برابر سے دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے، اس کے زبان سے، اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں. ایون دو آنکھوں سے جس کی طرف دیکھا ہے وہ آنکھوں والا گناہ بھی نکل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کبھی آنکھ کھول کے پانی ڈالا اندر وضو میں؟ ڈالا؟ کبھی ایسا کیا وضو میں؟ نہیں کیا نا، کہ پانی لیا اور آنکھ کھول کے ڈالا اندر. نہیں، وہ تو آنکھ خراب ہو جائے گی. کبھی نہیں کہ آنکھ بند کر کے آپ برابر سے وضو کرتے ہیں. حدیث میں آنکھوں کا ذکر ہے، منہ کا نہیں، زبان کا نہیں، چہرے کا نہیں. چہرے کے اندر میں نظر الیہا، جس کی طرف دیکھا ہے، یعنی جو آنکھ جس سے آنکھوں سے تم نے گناہ کیے ہیں، جن آنکھوں سے تم نے گناہ کیے ہیں، اور یہ ہر منٹ ہر سیکنڈ پر گناہ ہوتے ہیں آنکھوں سے. آدمی جب چلتا ہے باہر ہزاروں گناہ کر کے آتا ہے. فرمایا جس آنکھوں کے اندر پانی نہیں جاتا ہے ان آنکھوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو جہاں پانی جائے گا وہاں تو بدر جولا معاف ہو جائے گا. بعض محدثین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نظر الیہا، آنکھوں کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا آنکھ جو ہے یہ دل کی سی آئی ڈی ہے. آنکھ پہلے کر دیکھتی ہے، پھر دل کو کہتی ہے ایسا ایسا ایسا، پھر دل حکم کرتا ہے، تب اعضاء کام کرتے ہیں. فرمایا جب آنکھ اتنا سیریس سی آئی ڈی ہے جس کے بڑے بڑے گناہ ہیں، جب دھوتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو دوسرے اعضاء کے تو بدل جائے گناہ معاف. آگے فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب ہاتھ کو دھوئیں گے، فَخَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ كَانَ بَطْشَتْهَا يَدَاهُ، وہ تمام کام جو تم نے ہاتھ سے کیے ہیں وہ سارے گناہ نکل جاتے. ایک قطرے سے، پہلے قطرے سے یا لاسٹ قطرے سے، دو چیزیں. علماء فرماتے ہیں کبھی کوئی گناہ تھوڑا سیریس ہوتا ہے، کبھی کوئی ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے. جو چھوٹے وہ تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، لیکن جو سیریس ہوتا ہے اس کو آخر تک دیر لگتی ہے نکلتے نکلتے، آخری قطر سے نکل جاتے. اسی طرح اسی روایت میں امام ترمذی نے آگے بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَإِذَا غسل رجلائہ، جب یہ دونوں پیر کو یہ دھوتا ہے، خرج من رجلائہ کل خطیۃ مشتہا الیہ، کیا کہہ رہے ہیں، جس کی طرف یہ، جس گناہ کی طرف یہ چل کر گیا ہے نا، اس گناہ کی طرف چل کر جانے کی وجہ سے جتنے گناہ پیر نے کیے، پیر دھوتے ہی وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں. حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، یہ تو مجھے بتانا تھا کہ وضو بہت امپورٹنٹ عمل ہے. ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، بس ویسے ہی دھو لیا. دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ وضو اتنا بڑا عمل ہے، اس میں کیا کیا حکم ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی اور ترمذی کی حدیث ہے، الا ادلکم علی ما یمحو بہ الخطایا، او میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے گناہ معاف، ویرفع بہ الدرجات، اور جنت میں اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے. اللہ کے حبیب الا ادلکم، قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمایا ہاں بتائیے تو صحیح نا، بتائیے. صحابہ کرام عجیب، ہر چیز فرماتے ہاں اللہ کے رسول بتاؤ نا، بتاؤ. سیکھنے کا شوق، دین کو سیکھنے کا شوق،
کل ہی میں مشکات شریف میں وہ روایت بیان کر رہا تھا طلبا کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مسلسل شیطان کو پکڑ رہے ہیں چوری کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مال باہر جو رکھا ہوا ہے صدقات کا وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. تو پہلے دن بھی چھوڑ دیا, جب میں غریب ہوں میرے بچے ہیں چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دیا, جاؤ لے چکو. دوسرے دن اللہ کے حبیب فرماتے وہ ابو ہریرہ وہ رات والے قصے کا کیا ہوا, تمہارے چور جو پکڑا تو اس کا کیا ہوا, یہ کل واپس آئے گا. یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ابو ہریرہ کے بتلانے سے پہلے وہ رات والے چور کا کیا ہوا, وہ پھر آج رات کو آئے گا. What happened the captive of last night is going to come back tonight. He came next night again. پھر پکڑ لیا, میرے بچے ہیں بھوکا ہوں یہ ہے جل جا. تیسری جو رات ہے اس میں آیا پکڑ لیا, آج تو میں تجھے لے ہی جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی ہو جائے. تو اس نے کیا کہا, میں تجھے قرآن کی ایک آیت سکھاتا ہوں مجھے چھوڑ دے. وہ تو آیت سیکھے گا اور اس کو پڑھے گا تو کوئی رات میں تمہارے پاس نہیں آئیں گے, چور بھی نہیں آئے گا, شیطان بھی نہیں آئے گا. اگر چاہتے تو پکڑ کر لے جاتے تھے, وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں چل وہاں بتانا مجھے, لیکن سیکھنے کا اتنا شوق ہے چل سکھا دے, چھوڑ دیتا ہوں ایک آیت کے لیے. اندازہ کیجیے صحابہ کرام میں طلب تھی, طلب کب مجھے مل جائے کچھ, اور اس کی تصدیق فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاہلوں سے علم سیکھو. شیطان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر واقعہ بیان کیا کہ ایسا اس نے بیان کیا, تب جا کر کنفرمیشن کیا ہے صدق الخبیث. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں اس نے صحیح کہا ہے, کنفرمیشن ہو گیا اللہ کے حبیب کے پاس. اور ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہر نماز کے بعد. وہ کون سی صورت ہے, آیت الکرسی. من ای سورۃ اعظم یا ابا المنذر, تو مجھے بتاؤ قرآن میں سب سے گریٹ بہت بڑی آیت کون سی ہے ثواب کے اعتبار سے. اللہ و رسول عالم, آئی ڈونٹ نو. سیکنڈ ٹائم پوچھا کون سی ہے, فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے حبیب نے فضرب یدہ علی صدری, اللہ کے حبیب نے اپنا ہاتھ مارا ان کے چہرے, فرمایا تمہیں علم مبارک ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث میں ہے اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی موت آ جائے سوائے موت کے جنت میں داخل کرنے والی کوئی چیز نہیں, سیدھا جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. سیکھنے کا شوق تھا. یہ دیکھو فرمایا بتائیے نا اللہ کے حبیب وہ کون سے اعمال ہے جس کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے, درجات بلند ہوتے ہیں. فرمایا سکھاتا ہوں. سب سے پہلے اسباغ الوضوء علی المکارہ, دل نہ چاہتا ہو وضو کرنے کا, دل تو چاہتا ہے لیکن پانی بہت ٹھنڈا, اچھی طرح بھی وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا, بہت ٹھنڈ ہے. فرمایا ایسی حالت میں بھی, ناگواری کی حالت میں بھی, دل نہ چاہنے کے باوجود بھی اچھی طریقے سے وضو کرو, گناہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسرا کام کثرت الخطا الی المسجد, جتنا ہو سکے پیروں سے چل کر مسجد کی طرف چلو. جتنے قدم زیادہ اتنے درجات بلند, اتنے گناہ معاف ہوں گے. لیکن مسجد پر احسان نہ کرو, ایک بات ضرور یاد رکھو, مسجد پر احسان نہ کرو, یہ اللہ کا گھر ہے, سب کچھ اپنا استعمال کرو, پھر آؤ اللہ کے پاس. پانی میرا, چلنا میرا, اچھے کپڑے میرے, اچھی طرح سب کچھ کر کے میں آرام سے چلتا ہوا مسجد کی طرف چلتا ہوں وضو کے ساتھ. وہ نماز میں ہے, اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو گیا گھر سے ہی. ہم کسی پر احسان, اللہ کا گھر ہے, ارے میں تو پیسے دیتا ہوں مسجد کو یار, احسان کر رہا اللہ, دے کر کے تو ہی استعمال کر رہا ہے. ضرورت ہو ٹھیک, مجبوری ہو ٹھیک, لیکن احسان نہ کرے, احسان کبھی نہ کرے. اللہ کے حبیب کے زمانے میں صحابہ کرام گھر سے وضو کر کے سنت پر کا تشریف لاتے تھے. احسان کبھی نہ کرے اللہ پر. یہ اللہ ہے جو ہمیں دلواتا بھی ہے اور ہمیں ثواب بھی دیتا ہے. ہاں
یاد رکھو میری بات، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم کہہ سکتے ہو اللہ میں نے وضو کیا گھر پر اور میں چلتا ہوا مسجد کی طرف گیا، اس کا تو ویلیو ہی کچھ اور ہوگا نا۔ فرمایا تیسری بات انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، چاہے مسجد میں بیٹھ کر چاہے تو پھر گھر میں کام کاج میں مشغول ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر میں گھڑی دیکھتا ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، مغرب کا ہوا کہ نہیں ہوا، انتظار کرتا ہے، اس کو گھر میں بیٹھے بھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کیا ہے اس پر بھائی؟ اخیر میں چھوٹا سا لفظ ہے فذالکم الرباط، اے میرے صحابہ یہ رباط ہے۔ رباط، آپ اللہ کے راستے میں صحابہ کرام جہاد میں جاتے تھے، جہاد نام ہے بہت سارے کام کا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھوڑا، اپنا جہاد، اپنا اونٹ وغیرہ لے کر پھر نکلتے تھے سب کو چھوڑ چھاڑ کر۔ یہ رباط کا کیا معنی ہے؟ جب صحابہ کرام رات ہو جاتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صحابہ کرام تم میں سے کون ہے جو رات کو پہرا دے، گارڈ، سیکیورٹی بنے، سب سو جائیں گے اس کو وہاں گارڈ بننا ہے۔ کون ہے؟ جو صحابی عشاء سے لے کر فجر تک پہرا دیتا تھا چاروں طرف کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو جائے، اس عمل کو، رات میں جاگنے کے عمل کو رباط کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم اگر اچھی طرح وضو کرو گے، اچھی طرح وضو کرو گے اور کثرت الخطا کرو گے مسجد کی طرف، زیادہ چل کر آؤ گے اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کرو گے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، جیسے وہ صحابی پوری رات پہرا دیتا تھا ایسا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رباط اسی کا نام رباط ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا، مجھے تو اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ 3 حدیثیں کنز العمال میں، ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں 3 دعائیں حدیث سے ثابت ہیں کہ وضو کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعاؤں بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کتنی اچھی دعا ہے۔ جب تک دعا یاد ہو وہاں تک اس کے میننگ کو یاد کر لو، پھر دعا بھی یاد کرتے رہو۔ آج تو بہت ہی آسان ہے، اپنے وضو خانے میں وہ دعائیں لکھی ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں عافیت نصیب فرما یا مجھے بہترین مکان نصیب فرما۔ عافیت بچوں میں، گھر میں، بیوی بچوں میں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اور اس کے بعد ہر عضو کو دھوتے ہوئے ڈیورنگ دا وضو ایک اور دعا ہے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، دوسری روایت ترمذی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دونوں روایت ہے۔ یہ دعا بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد وضو ختم ہو جائے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاک اور پیور بندوں میں سے بنا دے۔ فرمایا جو آدمی یہ دعا کرتا ہے وہ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وہاں پر حتی یخرج، وہ نکل جاتا ہے نقیم من الذنوب، ہر گناہ سے پاک صاف ہو کر وضو سے۔ لیکن ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیں، ہر عضو کو۔ ہمارے بزرگان دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ساری دعائیں بیان کی ہیں، عجیب عجیب دعا، صرف سوچ ہی لے آدمی، وہ دعا کا ترجمہ ہی سوچ لے اگر یاد نہ ہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتنی اچھی دعائیں، عجیب۔ فرمایا جب تم ہاتھ کو دھوو یہاں تک ایسا 3 بار دعا کرو، اللہم انی اسألک الیمن والبرکہ، اے اللہ میں تجھ سے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّؤُمِ وَالْهَلَاكَةِ، اللہ نحوست سے، اللہ نفرت سے، اللہ میری اور ہلاکت سے میری حفاظت فرما۔ یہ اچھی دعا۔ فرمایا اس کے بعد تم کلی کرو گے نا، منہ میں پانی ڈالو گے، اس وقت دعا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک،
وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے مزید ذکر کرنے کی، اس زبان سے جہاں میں کلی کر رہا ہوں، مزید ذکر کرنے کی اور مزید تیرا شکر ادا کرنے کی اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا پھر اس کے بعد پانی ڈالو گے کہاں؟ ناک میں پانی، ناک میں پانی ڈالتے کہاں تک؟ منہ میں بھی ہم پانی ڈالتے ہیں، مسئلہ ساتھ میں سنتے جاؤ فقہ کا، ہم صرف ڈال کر نکال دیتے ہیں، اس کو پانی کو منہ میں گھمانا سنت ہے، ایسا گھمانا سنت ہے پانی کو، ہاں، اور ناک میں ڈالو گے تو خالی ایسا نہیں، اپنی انگلی سے صاف بھی کرو، اور یہ جو ہڈی ہے جہاں جا کر اینڈ ہوتا ہے یہاں تک پانی کا پہنچانا سنت ہے۔ پھر دعا کر اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما، جہنم کی خوشبو سے میری حفاظت فرما۔ کتنی بہترین دعا۔ اور پھر جب چہرہ دھوئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، جس کی داڑھی نہیں ٹھوڈی کے نیچے تک گھنی داڑھی ہے، کوشش کرے حتی الامکان کہ پانی ہر جگہ، بہت ساروں کی یہ جگہ لب کے نیچے جو ہے یہ سوکھی رہ جاتی ہے جلدی میں، اور عام طور پر یہ ڈرائی سکین ہوتی ہے ان کی تو اور زیادہ ڈرائی رہ جاتی ہے چمڑی، تو اچھی طریقے سے وضو کرے، ورنہ ایک بال کی جگہ بھی ہوگی کہیں بھی رہ گئی سوکھی ڈرائی، اس کا وضو نہیں ہوا، وضو ہی نہیں ہوا اس کا۔ اس لیے اس طرح 3 بار دھوتے ہوئے دعا کریں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ قیامت کے دن میرے چہرے کو خوبصورت بنانا، جس دن بہت سے لوگوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے، بہت سو کے کالے ہوں گے، اللہ میرے چہرے کو خوبصورت بنانا۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کا طریقہ پتا ہے تمہیں؟ ایسا نہیں، یہ رونگ ہے، نلکے کے اوپر پانی یہاں سے نیچے لے جانا سنت ایسا ہے، یہ ہے انگلیوں سے یہاں تک لے جانا ایسا 3 بار، ادھر سے اور ادھر، یہ سنت پانی ہے، یا پھر اس طریقے سے کرنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، نہ کہ ایسے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس باب الوضو میں یہ بھی داخل ہے کہ سنت کے مطابق وضو کیا جائے تو ثواب ملے گا، ہر سنت پر عمل کیا جائے، سنت میں بہت نور ہے، بہت برکت ہے، بہت نور ہے۔ 3 بار دھوتے ہوئے دعا کریں، اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ قیامت کے دن میرا سرٹیفکیٹ جنت کا دانے ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان کر دینا، اس ہاتھ سے۔ یہ دعا بزرگان دین نے لکھی ہے، فرمایا جب لیفٹ ہینڈ دھوئے تو دعا کر اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری، اللہ میرے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں نہ دینا اور پیچھے سے بھی نہ دینا۔ پیچھے سے دینے کا کیا مطلب؟ قرآن میں ہے یہاں گنہگار کو سوراخ کیا جائے گا یہاں سے لے کر پیچھے تک، اور اس کا ہاتھ یہاں سے داخل کر کے پیچھے نکالا جائے گا اور اس کے نام اعمال پیچھے دیے جائیں گے۔ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے ہاتھ، 5 وقت ہم دعا کرو گے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کم سے کم اس کا میننگ تو سوچو لو نہ، اگر یاد ہو دعائیں تو کم سے کم دل میں سوچ لو کہ اللہ مجھے نام عمل دانے ہاتھ میں نہیں، حساب آسان کر دینا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے نام اعمال دانے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہے اور وہ اپنی فیملی کے پاس خوشی خوشی جائے گا۔ اللہ اکبر، آؤ نہ آؤ میرے نام اعمال کو دیکھو، میری جنت کی سرٹیفکیٹ کو دیکھو، میں پاس ہو گیا۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا، کتنا خوش ہوگا وہ۔ اور پھر سر کا مسح کرنے کا طریقہ پتا ہے؟ بس ایسے پانی ڈال دیا نہیں، فقہ میں اور صحابہ کرام سے جو طریقہ ہے وہ ہاتھ کو پانی سے گیلا کریں اور یہ 3 انگلی ایسے مڈل میں پیچھے لے جائیں، 3 انگلی کو لگائیں پیچھے لے جائیں۔ احناف کا جو طریقہ ہے بتا رہا ہوں، ویسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، ہاں یاد رکھنا، اس طریقے سے پیچھے لے جائیں۔ اب رہ گیا یہ 2 اور 5، یہ 3 انگلیاں تو استعمال ہو گئی آگے سے پیچھے تک، اب رہ گیا یہ 5 جو ہے نا، اس کو پیچھے سے آگے لانا ہے، پورا سر، یہ میڈل بھی ہو گیا، یہ پورا سر ہوا،
اب اس کے بعد رہ گیا 2، شہادت کی انگلی جائے گی کان کے اندر میں، انگوٹھا جائے گا پیچھے، اور یہ پیچھے کا حصہ پیچھے جائے گا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ سنت کے مطابق وضو کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، there will be no shade on the day of قیامت۔ یہاں بزرگان دین ہمیں دعا سکھاتے ہیں، جب مسا کرو 2 دعا سکھا رہے ہیں، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے اللہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کے سائے کے علاوہ۔ اے اللہ میں مسا کر رہا ہوں، قیامت کے دن مجھے عرش کے سائے میں کھڑا کر دینا۔ وَآتِقْ رِقَابِي وَآتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، میں نے گردن کا بھی مسا کیا، اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا، آزاد کر دے۔ جب پیر دھوئیں، اپنے پیر دھوئیں، داہنا پیر پھر بایاں پیر، تب دعائیں کریں۔ یہاں پر یہ ساری دعائیں بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے، ساری دعا حدیث میں ہے۔ صحابہ کرام غزوات میں جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت کھڑی ہونے کی تیاری، تو بعض صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کرنے لگے، ان کا یہ حصہ ڈرائی رہ گیا، کسی کا یہاں اینکل کے پاس، کسی کا یہاں پیچھے۔ اللہ کے حبیب دیکھنا، اب گرمی میں یا سردی میں اب یہ جب ڈرائی سکین ہوتی ہے تو پیچھے سے جہاں وضو ہو اور جہاں وضو نہیں ہوا فرق نظر آتا ہے ڈرائی کا۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا، فرمایا ادھر آؤ، برابر دھوو، اور پھر کیا فرمایا، تمہیں پتا ہے ویل للعقاب من النار، جس حصے کو تم وضو میں برابر نہیں دھوتے ہو وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ وضو کتنا امپورٹنٹ ہے، بہت لمبی بات ہے، لیکن قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میدان محشر میں میری امت پہچانی جائے گی ان کے وضو کے اعضاء سے۔ اگر یہ دنیا میں پابندی سے وضو کرتے ہوں گے، غرم محجلین، ان کا چہرہ، ان کا ہاتھ، ان کی پیشانی، ان کے پیر چمکتے ہوں گے کہ دور سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ اور وضو کے بعد بھی دعا ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل ثابت ہے، یاد رکھ، کبھی سناؤ نہ سناؤ، 2 عمل ثابت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ وہ ایک کیا ہے، اللہ کے حبیب وضو کر لینے کے بعد 1-2 گھونٹ پانی پی لیتے تھے، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر زیادہ اولائے، وضو کرنے کے بعد 1-2 گھونٹ پانی پی لیا، یہ اللہ کے حبیب سے ثابت ہے۔ اور نمبر 2، تھوڑا سا پانی لیتے تھے اپنے ہاتھ میں اور اپنے ٹراؤزر پر پیشاب کی جو جگہ ہے وہاں ایسے چھڑک دیتے تھے، ایسا چھڑک دیتے تھے۔ یہ دونوں عمل ثابت ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمت اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن میرے شرح اٹھائی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب نکتہ بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ایک تو منہ کی زبان کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے، اور ایک اپنی پیشاب کی جگہ سے گناہ کرنے سے بچنے کی گارنٹی لیتا ہے۔ میں قیامت کے دن اس کو جنت دلوانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اب یہ دونوں گناہ کی طرف اشارہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ میرے ظاہر کے گناہ تو معاف ہو گئے، اب ایک گھونٹ پانی پی لیتا ہوں، اللہ میرے اندر کے گناہ، باطن کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح پانی کو چھڑکنا، فرمایا یہاں پر بھی اللہ جس طرح ظاہر سے میرے سارے گناہ all my sins washed out، اے اللہ لیکن اندر کے گناہ باقی ہے، الہ العالمین یہ پانی چھڑک رہا ہوں، اس سے اس شرمناک گناہوں سے بھی میری حفاظت فرما جو باطن کے۔ اور یاد رکھو بہت سارے علماء کرام نے، علامہ نابلسی ان میں سے ہے، بہت بڑے محقق، آخری بات انہوں نے کہا جب کبھی بھی مجھ پر کوئی پریشانی کوئی بھی مصیبت آئی ہے، میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نے نیت کی اللہ فلاں مصیبت مجھ پر آئی اللہ تو اس کو ہٹا دے، اور اس کے بعد میں نے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، الحمدللہ اس پانی پینے کی برکت سے اللہ میری مصیبت اور میری تکلیف کو دور کر دی ہر وقت۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کے لیے جب آؤ نا
تو وضو اچھی طرح کرو، اس لیے کہ نماز میں زیادہ وسوسہ whisper most of the time comes in our salah from the begin till end۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا، مستحب کے مطابق نہیں ہوتا، نہ خلال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں خلال واجب ہے، اور عام طور پر ونٹر میں اندر میں سوکھا رہ جاتا ہے، خلال کرنا چاہیے اپنے ٹوز کے اندر میں بھی۔ وضو کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے، آپ نہ آئے تو کسی سے پوچھیں، نانم نہ کرے، ہر مسئلے پر اللہ ہزاروں رکعات کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔